السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ہیجڑے اور بانجھ عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں کل سے عجیب سوال گردش کر رہا تھا. دودھ دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ رک جاتے، بھینسوں کو چارہ ڈالتے ڈالتے وہ کہیں کھو جاتی، پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرتی، لیکن یہ خیال چپکے سے اس کا پیچھا کرتا رہتا. یہ میں کیا غلط سلط سوچتی رہتی ہوں؟ بھلا ہیجڑے اور عورت کا کوئی جوڑ ہے؟ وہ ایک بار پھر سے حملہ آور ہونے والے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے لگی. ہیجڑے اور عورت کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن ہیجڑے اور بانجھ عورت کا تو آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. درد کی ایک لہر سی سینے سے اٹھی اور اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اس خیال کے آتے ہی دودھ والا برتن اسے یوں لگا ابھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر جائے گا. خود کو سنبھالتی سینے پہ ہاتھ رکھے وہ زمین پہ بیٹھ گئی. کل اس وقت وہ بھینسوں کے اس احاطے میں گوبر سمیٹ رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے کما بھینسوں کو لے کر باہر گیا تھا. کمے کو اس نے پچھلے مہینے بھینسوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا. اب اس سے اکیلے اتنی ساری بھینسیں نہیں سنبھالی جاتی تھی. صبح صبح کا وقت تھا. بھینسوں کا دودھ دھو کر اس نے باری باری سارے لوگوں کو فارغ کیا تھا. اب وہ بھینسوں کے چلے جانے کے بعد کھرلیوں کی صفائی کر رہی تھی. سردی اور کورے سے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے. سامنے والی بڑی کھرلی کو صاف کر کے وہ مڑی تو اسے نیم کے درخت کے نیچے بڑی چارپائی پر کسی انسانی وجود کا گمان گزرا. چادر کی بکل میں وہاں کوئی تھا. کون ہے بھائی تو؟ دونوں ہاتھوں کو قریب پڑی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے دھوتی وہ وہیں سے چلائی. کسی کی جرت نہ تھی وہ یہاں بغیر اجازت آ جاتا. وہ نہ صرف آ چکا تھا بلکہ چارپائی پہ بیٹھ بھی گیا تھا. اس کے پکارنے کا اس بندے پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. وہ جوں کا توں بیٹھا رہا. کون ہے بھائی؟ بول کیوں نہیں رہا؟ جب وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ گیلے ہاتھوں کو چادر کے پلو سے خشک کرتی چارپائی کے قریب آ گئی. دونوں ہاتھوں کو اب کولہوں پہ رکھے وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی. تبھی اسے پتا چلا وہ مسرتہ ہجڑا تھی. گرم چادر کی بکل مارے چارپائی پہ سمٹ کے بیٹھی روئے جا رہی تھی. مسرتہ یعنی مسرت کا تعلق اسی گاؤں سے تھا. آج ان لوگوں کا کام بھی مندہ ہو گیا تھا. کبھی وقت تھا لوگ ان کا ناچ گانا سنتے تھے. کسی کے گھر کوئی خوشی ہوتی تو ان لوگوں کو دل کھول کے نوازا جاتا. اب ایسا وقت آ گیا تھا کوئی ان کا ناچ گانا نہیں سنتا تھا. ساری روایتیں ہی بدل گئی تھیں. ان بیچاروں کو اپنی گزر بسر کے لیے گھر گھر مانگنا پڑتا تھا. مسرتہ بیچاری بھی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے بھیک مانگتی تھی. مسرت بیچاری بھی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے بھیک مانگتی تھی. اس کے گھر مانگنے آتی تو وہ اسے دانوں چاولوں آٹے کے علاوہ پیسے بھی دے دیتی. کبھی روٹی بنا رہی ہوتی تو اسے بھی پاس بٹھا لیتی. گرم گرم روٹی پکا کے دیتی. بدلے میں وہ ڈھیروں دعائیں دیتی وہاں سے رخصت ہو جاتی. وہ قریب کھڑی اسے روتا دیکھ رہی تھی. نہ آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کیے نہ ہی کوئی تسلی دی. وہ جانتی تھی دل میں طوفان اٹھے تو جب تک آنکھوں کے رستے بہہ نہ جائے تب تک کسی کی تسلی اس کی شدت میں کمی نہیں کر سکتی. اس لیے اسے روتا چھوڑ کے وہاں سے ہٹ گئی. گھر کے اندر آ کے چولہا جلایا، توا رکھا، گرم گرم روٹیاں پکائیں. رات کا ساگ بنا ہوا تھا. اسے لہسن کا تڑکا لگا کر ایک پیالی میں ساگ اور چنگیرے میں 2 روٹیاں رکھ کر پانی کا گلاس بھر کے دوبارہ اس کے پاس چلی آئی. وہ ابھی بھی یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اب آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف ہو چکے تھے. وہ سمجھ گئی طوفان تھم گیا ہے. اس نے آگے بڑھ کر روٹی اس کے سامنے رکھ دی. پانی کا گلاس نیچے چارپائی کے قریب رکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر بعد وہ دوسری کھرلی صاف کر کے مڑی تو مسرت کھانے سے فارغ ہو چکی تھی. چارپائی سے اٹھتے ہوئے خالی برتنوں کو چومتے ہوئے مسرت کی آنکھیں ایک بار پھر سے چھلک پڑی تھیں. اپنی چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کرتی وہ اللہ رکھی کے احاطے سے باہر نکل گئی. اللہ رکھی کھرلی کے قریب کھڑی دیکھ رہی تھی. آج باہر کی طرف جاتے ہوئے مسرت نے اسے کوئی دعا نہیں دی تھی. جس کا اپنا دامن خالی ہو
وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تلخی سے سوچ کے رہ گئی۔ مسرت کے آنسوں نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تب سے اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی، اس میں اور مسرت میں کوئی فرق نہیں۔ بے شک آج وہ 2 مربوں کی مالک ہے، 6 بھینسیں اس کی ذاتی ہیں، یہ گھر، یہ احاطہ اس کی ملکیت ہے، لیکن یہ سب کس کام کا جب ان سب کا کوئی وارث نہیں؟ ایک دن کوئی غیر آئے گا اور ان سب چیزوں کو ہتھیا لے گا، تب نہ وہ مربوں کی مالک رہ جائے گی، نہ گھر والی ہوگی، گھر سے بے گھر ہو جائے گی۔ اس کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ اس کی گود آج بھی کسی سونے مزار کی طرح اجڑی اور خالی پڑی تھی۔ بڑے علاج کروائے، پیروں فقیروں کے پاس گئی، گاؤں کی دائی مائی چھیدی سے علاج کروایا، لیکن کہیں سے کوئی خیر نہ پڑی۔ وہ کئی بار اپنے شوہر طیفے سے کہہ چکی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے، اس سے پہلے کہ ہمارے شریک ہماری جائیداد پہ قبضہ جما لے، تو شادی کر لے، اس گھر کا سونا پن دور کر دے، اس ساری جائیداد کو ایک وارث کی ضرورت ہے۔ لیکن پتہ نہیں وہ اللہ رکھی کی خلوص دل سے دی گئی اس اجازت سے کیوں کتراتا تھا، حالانکہ رکھی نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کے نام اپنی ساری جائیداد خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گی۔ اس بارے میں تو تسلی رکھ۔ وہ اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتی تو وہ ٹال جاتا۔ ایسا نہیں کہ وہ رکھی کو تسلی ہی دیتا ہو کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، اس سونے رب پہ یقین رکھے، وہ اس کی گود ضرور بھر دے گا۔ وہ تو اس مسئلے پہ یوں خاموش ہو جاتا جیسے اس کے دل میں کوئی چور ہو۔ رکھی کو لگتا وہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اور پھر بہت سارے دن خاموشی سے گزر جاتے۔ وہ بے یقینی اور نا امیدی جو رکھی کو گھیرے رکھتی ایک بار پھر اس کے ساتھ چمٹ جاتی۔ وہ اس سونے رب کی دی اس امید کے سہارے پھر سے زندگی گزارنے لگتی، شاید وہ کریم اس بار کرم کر دے۔ کبھی مائی چھیدی سے دوا لے کر کھانے لگتی، کبھی دیہی مرکز کی باجی سے گولیاں لا کر کھانا شروع کر دیتی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ان دنوں وہ مائی چھیدی سے علاج کروا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ کیسر کے پھول لے کر اس کو ابالے اور اس کی بھاپ لے۔ مائی چھیدی کے کہنے پہ اس نے کمے کو کیسر کے پھول لانے کو کہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا، باجی بڑی مشکلوں سے یہ پھول ملے ہیں۔ وہ چک 42 کے حکیم کے پاس گیا تھا۔ ویسے تو نے یہ کرنے کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے پھول لے کر وہ اندر چلی گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی اس نے یہ پھول کیا کرنے ہیں۔ رات کو کھانے کے بعد جب کما بھینسوں والے احاطے میں سونے چلا گیا تو اس نے بڑے دیگچے میں پانی ڈال کر پھول ابلنے کے لیے رکھ دیے۔ جب اچھی طرح ابل گئے تو وہ پتیلا اٹھا کے اندر لے گئی، بھاپ لی اور رضائی لے کے لیٹ گئی۔ طیفہ اب اکثر گھر سے باہر راتیں بھی گزارنے لگا تھا۔ یہ تو اسے پتا تھا کہ وہ نشہ پانی کرتا ہے۔ سننے میں آ رہا تھا وہ چودھری کے ڈیرے پہ جوا بھی کھیلنے لگا ہے۔ بری عادتوں کی لت اسے شادی سے پہلے بھی تھی۔ شادی ہو گئی تو اللہ رکھی کی ذمہ داری بھی اس نے کبھی قبول نہ کی۔ یہ زمین جائیداد بھی اسے وراثت میں ملی تھی۔ زمینوں سے جو اناج آ جاتا اور دودھ بیچ کے وہ گھر کا خرچہ چلاتی۔ طیفہ بھی اپنی ضرورت اسی سے پوری کرتا۔ اب اکثر راتوں کو بھی غائب رہنے لگا تھا۔ وہ بہت اس سے مغز ماری کرتی، لیکن اس کی صحت پہ کوئی اثر نہ ہوتا۔ الٹا ان کی لڑائی کا انجام رکھی کی مار کٹائی پہ ختم ہوتا۔ گلی محلے کے لوگ آ کر اس کی جان چھڑواتے۔ اب آہستہ آہستہ اس نے طیفے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ گھر بھی نہ آتا تو اس سے نہ پوچھتی، بلکہ آرام سے کنڈی چڑھا کے سو جاتی۔ اس روز مائی چھیدی گلی میں ماسی نورا کی بہو کو دیکھنے آئی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھی آ بیٹھی۔ سنا رکھی، کیسر کے پھولوں کی بھاپ تو لی تھی نا تو نے؟ مائی چھیدی کو اپنے اس نسخے پہ بڑا یقین تھا۔ کہہ رہی تھی کئیے کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے۔ ہاں ماسی، بھاپ تو 2-3 دفعہ لی، لیکن مجھے نہیں لگتا اس کا مجھے کوئی بھی فائدہ ہوا ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا منظور ہے، جتنا تڑپتی ہوں وہ اتنا ہی تڑپاتا ہے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں بھاگ جاؤں۔ اس کے چہرے پہ کتنا کرب تھا، ایسا بے زبان کرب جسے اس کے جیسی عورت ہی محسوس کر سکتی تھی۔ مائی چھیدی خود بے اولادی کا دکھ بھوگ چکی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں خوشخبری سنانے والی ساری زندگی اپنے گھر کسی خوشخبری کی منتظر ہی رہی۔ اللہ رکھی کے درد سے مائی چھیدی کا دل بھر آیا۔ نہ میری دھی اس کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔
تو اکیلی تو نہیں، تیرے جیسے کئی لوگ ہیں اس دنیا میں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ ویسے رکھی، تو کسی کا بچہ کیوں نہیں پال لیتی؟ دیکھ پتر، اتنے سال گزر گئے، وقت کا کام ہے گزر جانا، وہ تو گزرتا رہے گا۔ کسی کا بچہ لے کے پال لے گی تو تیرا دل لگ جائے گا، پھر بعد میں کیا پتا خدا تیری گود بھی آباد کر دے۔ مائی شیدی کی اصلاح سے پہلے بھی وہ کئی بار ایسا سوچ چکی تھی۔ طیفے کے بھائی کئی بار اسے اپنے بچے دینے آئے تھے۔ چھوٹے دیور نے تو اپنے چوتھے بیٹے کی پیدائش پہ اپنا ایک دن کا بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ بھابھی رکھی، یہ آج سے تیرا بیٹا ہے، تو اس کی ماں اور طیفہ اس کا باپ، ہمارا آج سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھو کے اس جذبے سے وہ بے حد متاثر ہو گئی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ عین اسی لمحے اس نے اپنی دیورانی سغرا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں بہت کچھ کھو دینے کا تاثر تھا، ایک ماں سے اس کی ساری عمر کی کمائی کھو جانے کا تاثر۔ لے بھابھی، پھر آج سے یہ تیرا بیٹا ہے، تو پھر تو کب لکھ رہی ہے اس کے نام اپنی ساری جائیداد؟ اچھو کے مخلص جذبے کے پیچھے چھپا اس کا لالچ فوراً اس کی زبان پہ آ گیا۔ رکھی چپ چاپ اٹھی اور گرم چادر میں لپٹے بچے کو سغرا کے پہلو میں لٹا کر اس کے گھر سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد رکھی نے یہ خیال دل سے نکال دیا کہ وہ کسی کا بچہ لے کے پالے گی، بلکہ دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کسی رشتہ دار کا بچہ نہیں لے گی۔ ہاں، کسی غیر کا بچہ مل گیا تو شاید اسے پال لے۔ مائی شیدی نے اسے کہا کہ اگر وہ ایسا بے سہارا بچہ اسے لا دے تو کیا رکھی اسے پال لے گی؟ ماسی، دنیا میں کوئی بچہ کتنا ہی بے سہارا کیوں نہ ہو، کم از کم دنیا میں لانے والی ماں ضرور ہوتی ہے۔ کیا اس کی ماں بھی مر چکی ہے؟ رکھی سوچ رہی تھی، بچہ اگر کسی بے سہارا ماں کا ہوا تو وہ کبھی کسی کو پالنے کے لیے نہیں دے گی۔ ہاں، اگر اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہو تو شاید بچہ رکھی کو مل جائے، یا پھر وہ بچہ گناہ کی کسی دلدل سے نکلا ہوا نہ ہو۔ مائی شیدی نے بتایا، اس بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کی بد نصیب ماں اس دنیا سے چل بسی۔ اب وہ بچی اپنی چاچی کے پاس ایک بوجھ کی صورت جی رہی ہے۔ عورت کے دل میں اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے، نیلے آسمان کی طرح ہر وقت سر پہ تنی رہتی ہے۔ عورت کا تو شاید دل ہی خدا نے اولاد کی محبت سے گوندھا تھا، جیسے آٹے میں شیرینی ڈال کے گوندھ لو تو وہ آٹے کا حصہ بن جاتی ہے۔ دوسرے دن مائی شیدی چادر میں لپٹی ایک لڑکی اس کے حوالے کر گئی، اور اس بچی کے بدلے میں اللہ رکھی نے مائی شیدی کو پورے 10,000 روپے دیے تھے۔ طیفے نے سنا تو اس روز پھر اس کی لڑائی ہوئی۔ وہ بار بار پوچھتا رہا کہ اللہ رکھی نے یہ لڑکی کہاں سے لی ہے، آخر یہ کس کی اجازت سے اس گھر میں آئی۔ وہ سوال پہ سوال کر رہا تھا، جبکہ اللہ رکھی خوشی سے مرادہ کو سینے سے لگائے پیار کرتی رہی۔ اس نے اس کا نام مرادہ رکھا تھا، وہ اس کی مراد تھی، اس کی دعاؤں کا صلہ دیا تھا خدا نے اسے پالنے میں بھی پتہ ہی نہ چلا، وقت کیسے پڑ لگا کے اڑنے لگا۔ مرادہ اب 5 سال کی ہو گئی تھی۔ اللہ رکھی نے اسے اسکول داخل کروا دیا تھا۔ طیفہ اب بھی ہفتہ 10 دن بعد گھر آتا۔ اس نے رکھی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مرادہ خوشی سے رکھی کو ماں کہے، لیکن اسے ابا کہنے کی جرت نہ کرے۔ میری مرادہ تجھے ابا کیوں کہے گی؟ میں اس کی ماں بھی ہوں اور اس کا باپ بھی ہوں، تو فکر نہ کر، وہ تجھے کبھی ابا نہیں کہے گی، سمجھا تو؟ وہ اسے اسکول بھیجنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تیار کر کے اس کا بستہ اٹھایا اور اسے اسکول چھوڑنے چلی گئی۔ طیفہ دیکھ رہا تھا، وہ اتنے دنوں بعد گھر آیا تھا اور رکھی اس کا یہ استقبال کر رہی تھی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنے مجازی خدا کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ پھر وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ مرادہ پورے 13 سال کی ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ 13ویں سال میں ہی ایسی جوان ہوئی تھی کہ ہر کوئی دیکھ کے سوچتا تھا اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ رکھی تو جان بوجھ کر لوگوں سے اس کی عمر چھپاتی، کبھی کسی کو عمر نہیں بتاتی تھی کہ لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔ بھرے بھرے جسم کے ساتھ مرادہ کی اوڑھنی ٹھیک کرتی، اس کا دل ماں کی محبت سے بھرا ہوتا تھا۔ دودھ اور مکھن سے پال کے اس نے اپنی مرادہ کو اپنی مرادوں اور ارمانوں کی طرح پالا تھا۔ لوگ مرادہ کی جوانی اور خوبصورتی دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا کے رہ جاتے۔ اس بار طیفہ گھر آیا تو وہ بھی مرادہ کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کی نظروں میں مرادہ کے لیے جو ہوس تھی، اس نے اللہ رکھی کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ مرادہ تھوڑی دیر پہلے غسل کر کے نکلی تھی، تولیے سے بال خشک کرتی مڑی تو
اس کی کمر پر لمبے گھنے بال سیاہ ناک کی طرح بل کھا رہے تھے۔ رکھی چولہے کے قریب بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ مرادہ کی جسم سے چپکی قمیض دیکھ کر طیفے کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ گیا۔ مرادہ، چل اندر جا کے چادر لے کر آ، ایسے کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر نہیں پھرتے، کئی شیطان آوارہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، چل میری دھی چادر لے جا کے۔ اس نے وہیں سے مرادہ کو کمرے میں بھیج دیا۔ طیفہ شاید سمجھ گیا تھا، اس لیے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دے رکھی روٹی دے مجھے۔ وہ اٹھ کر چولہے کے قریب آ بیٹھا۔ کھا روٹی اور جا کہیں مر باہر جا کر، جواریوں کے ساتھ رہ رہ کے تو بھی پکا جواریہ ہو گیا ہے۔ گھر اور گھرداری کیا ہوتی ہے ساری زندگی خبر نہ لی۔ یہ تو میں تھی جو تیرے گھر بس گئی، کوئی اور ہوتی تو 2 دن میں عقل ٹھکانے لگا دیتی۔ اس کے سامنے روٹی رکھتے اس نے ہزاروں کوسے دے ڈالے، لیکن آج اس کے غصے کا طیفے پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ڈھیٹ بنا مسکراتا رہا۔ طیفے کی نظروں نے اسے بہت محتاط کر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی وہ آج کل روز رات کو گھر آ جاتا تھا، اس سے لڑتا بھی نہیں تھا بلکہ بڑے پیار سے بات کرنے لگا تھا۔ رات کو آتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی لے آتا۔ اس روز وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں جلیبیاں تھیں، وہ اس نے آتے ہی مرادہ کو دے دی۔ وہ انہیں لے کے اندر چلی گئی۔ جلیبیاں دیتے ہوئے اس نے جن نظروں سے مرادہ کو دیکھا تھا، اس نے رکھی کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ کیوں لایا ہے جلیبیاں؟ وہ اس کے پیچھے ہو لی۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی گھر میں کوئی چیز نہ لایا تھا، نہ کبھی اس کی خیر خبر لی کہ وہ کیسے گزارا کرتی ہے۔ اب روز روز اس کا گھر آنا اور یہ تحفے لے کر آنا رکھی کو کسی خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ تم لوگوں کے لیے لایا ہوں، لو بھلا، تم میری ذمہ داری نہیں ہو۔ ساری زندگی لاپرواہی میں گزارنے والا ذمہ داری کی بات کر رہا تھا، یہ آج اچانک کیسے میں تیری ذمہ داری ہو گئی؟ اس سے پہلے تو نے کبھی یہ نہیں پوچھا رکھی تو جیتی ہے یا مر گئی؟ یہ ذمہ داری کہاں سے جاگ گئی تیرے اندر؟ بتا مجھے۔ وہ دونوں کولہوں پہ ہاتھ رکھے اس کے سامنے ڈٹ گئی۔ تو بھی نا بال کی کھال اتارتی ہے، جب ذمہ داری قبول نہیں کرتا تھا تب بھی شکایت کرتی تھی، اب ذمہ دار ہوا ہوں تو بھی شکایت ہے، تیرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اوے گھر والی نہیں ہے تو میری؟ ہاں گھر والی تو ہوں میں تیری، اس ناطے سے مرادہ بھی تیری دھی لگتی ہے نا پھر۔ اس نے بڑی دور کی لگائی تھی۔ نہ بھائی، تو میری گھر والی ہے، پر یہ مرادہ نہ کل میری دھی تھی نہ ہی آج میری دھی ہے، سمجھی تو؟ مرادہ تیری دھی نہیں ہے تو پھر یہاں کیا لینے آتا ہے؟ چل نکل یہاں سے، یہ میری دھی کا گھر ہے، اس میں وہی بندہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے جو اسے بھی دھی سمجھے گا۔ چل چلتا ہو یہاں سے۔ اس نے کھڑے کھڑے طیفے کو باہر کا راستہ دکھایا۔ اسی وقت مرادہ اس کی لائی جلیبیاں پلیٹ میں ڈال کے لے آئی۔ چھوڑ اماں، تو بھی ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے، کبھی تو ہنس کے بات کر لیا کر بیچارے سے۔ مرادہ نے پیار سے جلیبی رکھی کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ جلیبی اس نے مرادہ کی محبت میں اندر نگل لی تھی، لیکن ساری رات وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ کس طرح مرادہ کی حفاظت کرے گی۔ آخر فجر کے قریب کہیں اس کی آنکھ لگی۔ سونے سے پہلے اس نے یہ حل نکالا وہ جلدی مرادہ کے ہاتھ پیلے کر دے گی، اسے اس کے گھر رخصت کر دے گی۔ یہ سوچ کے جہاں وہ مطمئن ہو گئی وہیں اسے دور بھیجنے کا سوچ کر وہ دکھی بھی ہوئی۔ 13 سال اسے پال کے جوان کیا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ عادی ہو گئی تھی، اب وہ اس کے بغیر کیسے زندگی گزارے گی؟ اس نے اپنے جاننے والوں سے مرادہ کے رشتے کی بات کی تھی، کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہو تو اسے بتائیں۔ لوگ اسے کہتے تھے اتنی جلدی کیا ہے تجھے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اتنی جلدی اس کی شادی کر دی تو پھر سے اکیلی رہ جائے گی۔ وہ انہیں کیا بتاتی، اسے کس بات کی جلدی ہے؟ کوئی خوف تھا جو اسے پہلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اور پھر انہی دنوں اس کے بھائی کے بیٹے کی شادی آ گئی۔ وہ مرادہ کو لے کے شادی پہ چلی گئی۔ مرادہ کو اسکول سے 2 ہی چھٹیاں ملی تھی، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹی ولیمے سے دوسرے دن گھر آ گئی۔ سویرے مرادہ کو اسکول جانا تھا، وہ صبح تڑکے اٹھی، آٹا گوندھ کے روٹیاں پکائیں، مرادہ کی وردی استری کر کے رکھی۔ جب اسے جگانے گئی تو اس کا سارا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ گاؤں کا واحد ڈاکٹر مقبول صبح 10 بجے دکان کھولتا تھا۔ اس وقت تک رکھی کو چین نہ آیا، کبھی اسے دباتی، کبھی رضائی سیدھی کرتی۔
کئی بار بھینسوں کے احاطے میں جا کر کمرے سے ٹائم پوچھتی رہی۔ 10 بجے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے کہا سردی لگ گئی ہے، ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن رکھی کو چین نہیں آ رہا تھا۔ سارے کام کاج چھوڑ کے اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ میری دھی کا تاپ مجھے کیوں نہ چڑھ گیا؟ سونے ربا میری دھی کا تاپ اتار دے، میں بابے ملنگ کے مزار پہ میٹھے چاول پکا کر لے جاؤں گی۔ وہ اس کا ماتھا چومتی خود ہی باتیں کرتی جا رہی تھی، لیکن مرادہ چپ تھی۔ نہ ہی وہ آج اس کی محبت کے بدلے میں کسی محبت کا اظہار کر رہی تھی، نہ ہی آج وہ اسے کہہ رہی تھی اماں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ الٹا یہ کہتی میں ٹھیک ہوں، جا تو جا کے کام کر، مجھے سونے دے۔ مرادہ کو شادی میں اس کی بڑی مامی نے بتایا تھا کہ رکھی تیری سگی ماں نہیں۔ کچھ شک تو اسے پہلے تھا، اب مامی کے منہ سے سن کر دل میں اپنی ماں کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ وہ اس عورت کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اسے پیدا کر کے اس عورت کے حوالے کر دیا، اپنی گود اجاڑ کر اس عورت کی سنی گود کو رونق عطا کی۔ کیوں؟ وہ فالتو چیز تھی کیا؟ اسے اس سے کوئی محبت نہ تھی؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مرادہ کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ اماں میں تیری دھی نہیں نا، تو نے مجھے لے کر پالا تھا۔ شام کو اس کا بخار کچھ کم ہوا تو اس نے رکھی سے پوچھا۔ اس کے سر میں پھرتی رکھی کی انگلیاں ایک دم سرد پڑ گئیں۔ کیوں؟ تجھے کس نے کہا تو میری دھی نہیں ہے؟ بتا کس نے کہا؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گی جس نے تجھے یہ بات بتائی۔ اماں پہلے تو مجھے یہ بتا، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ تو میری ماں نہیں؟ مرادہ کا سوال وہیں کا وہیں تھا۔ مرادہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میری محبت میں کہاں کوئی کمی دیکھی تو نے؟ تیرے دل میں یہ خیال آیا بھی کیسے کہ میں تیری ماں نہیں؟ بول بول میرا پتر۔ رکھی کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ روتے روتے اس نے مرادہ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں تو میری ماں نہیں؟ تو مجھے میری ماں کا پتہ دے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں ہی تیری ماں ہوں، کوئی اور تیرا کچھ نہیں لگتا، تو یہ خیال دل سے نکال دے۔ نہیں اماں خدا کے لیے مجھے میری ماں کا پتہ بتا دے۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ رکھی کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ رکھی اس کے دونوں جڑے ہاتھوں کو چوم کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے مرادہ کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میرے مولا میری ریاضت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو میری جھولی میں مرادہ ڈال کر واپس مانگنے کا تقاضا کر رہا ہے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے تواتر سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے رب سے رو رو کے گلا کرتی رہی۔ ساری رات نہ رکھی نے مرادہ کو بلایا اور نہ ہی مرادہ نے اس سے کچھ پوچھا۔ رکھی کی دبی دبی آوازیں آتی رہیں۔ وہ شاید اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ صبح مرادہ کا بخار اتر چکا تھا۔ وہ رکھی کے منع کرنے کے باوجود اسکول چلی گئی۔ رکھی گھر کی دہلیز پہ بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی۔ دوپہر کو اس نے مرادہ کے لیے چائے بنائی، ساتھ اس کی پسند کے چاچے منظور کی دکان سے باقر خانیاں لے کر وہ اس کے اسکول آ گئی۔ کھا لے، کہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے؟ اسے اپنے ہاتھوں سے باقر خانیاں کھلاتے ہوئے ایک بار پھر رکھی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ مجھے پتا ہے تو نے سویرے سے کچھ نہیں کھایا، دوائی بھی گھر بھول آئی تھی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کی دوائی کھول کے اسے کھلاتی مرادہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری ماں نہ ہو؟ ربا تو نے مجھے اس کی کوکھ سے جنم کیوں نہ دیا؟ مرادہ اس کی باہوں میں سمٹ کر بلک بلک کے رو پڑی۔ نہ میری دھی تو نہ رو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ رکھی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کے ماتھے پہ کتنے ہی بوسے دے ڈالے۔ تبھی مرادہ کو اس کی جماعت سے ایک لڑکی بلانے آ گئی۔ اماں اب تو گھر جا۔ مرادہ کے کہنے پہ وہ گھر لوٹ آئی۔ اس واقعے کے بعد نہ کبھی رکھی نے اس بات کا ذکر کیا، نہ کبھی مرادہ نے اس سے اپنی اصلی ماں کا پتہ دوبارہ پوچھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ رکھی کے جواب، اس کے رونے دھونے یا پھر اس کی محبت کی وجہ سے چپ ہو گئی اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ اندر ہی اندر اس کی جستجو چلتی جا رہی تھی۔ طیفے نے یہی جستجو، یہی راز اس کی آنکھوں میں پڑھ لیا تھا۔ اسی کو سیڑھی بنا کر وہ مرادہ کے قریب ہو رہا تھا۔ اس نے مرادہ کو حوصلہ دیا تھا، اس کی ہمت بڑھائی تھی، اسے یقین دلایا تھا وہ اسے اس کی اصل ماں تک ضرور پہنچائے گا۔ مرادہ کو اس کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ دوسرا کام طیفے نے یہ کیا کہ اس کے دل میں رکھی کے لیے نفرت بھرنی شروع کر دی۔
اس نے نکتہ ہی یہ پکڑا تھا کہ مرادہ کا اس سے بدگمان ہونا لازمی تھا۔ اس روز وہ ماسی نورا کے گھر سے ساگ لینے گئی تھی۔ رکھی کو ساگ بہت پسند تھا۔ ماسی نورا نے اسے کہا تھا وہ ساگ بنا رہی ہے، شام کو جب مرادہ اس کی طرف آئے گی تو وہ اس کے ہاتھ ساگ بھیج دے گی۔ ساگ لے کے لوٹ رہی تھی جب گلی میں طیفہ مل گیا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ اسے نظر آیا تھا۔ آخری بار جب اس سے ملا تھا تو وعدہ کر کے گیا تھا اس کی ماں کا پتہ کر کے لوٹے گا۔ اب جیسے ہی وہ مرادہ کے سامنے آیا وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھی۔ میری ماں کا کچھ پتہ چلا؟ مرادہ کو یقین تھا وہ ضرور کوئی نہ کوئی پتہ لے کر آیا ہوگا۔ پتہ چلا بھی ہے اور سمجھ بھی نہیں لگا۔ اس کے گول مول جواب نے مرادہ کو الجھا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مرادہ کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ مرادہ، تو اپنے آپ کو سمجھا، میں پھر تجھے سب بتاؤں گا۔ اس وقت تیری حالت ایسی نہیں تو یہ سب برداشت کر سکے۔ جا، تو گھر چلی جا۔ وہ اس کے لٹھے کی طرح سفید پڑتے رنگ سے ڈر گیا۔ مرادہ کو اگر کچھ ہو جاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ مرادہ گھر لوٹی تو بڑی خاموش تھی۔ رکھی پوچھتی رہی، وہ اس سے چھپاتی رہی۔ نہیں اماں، کوئی بات نہیں، تجھے تو بس وہم ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن وہ رکھی سے اپنی سہیلی سلطانہ کے گھر جانے کا بہانہ کر کے طیفے کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ گاؤں سے باہر پرانے بھٹے پر نشہ کرتا مل گیا۔ بول طیفے، تو میری ماں کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ مرادہ آتے ہی اس کے سر ہولی۔ کل تو وہ جان چھوڑ گیا تھا، آج وہ تہیا کر کے آئی تھی اس سے پوچھ کے ہی گھر جائے گی۔ اوہ، آرام سے بیٹھ، پھر تجھے تیری اصلی ماں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلے اپنی اس نقلی ماں کا اصلی چہرہ تو دیکھ لے۔ اس نے رکی کے خلاف جو نفرت اور کدورت کا زہر تیار کر رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ مرادہ کے اندر اتارنا شروع کر دیا۔ میں گیا تھا تیری اصلی ماں کے گاؤں، وہاں لوگوں نے بتایا وہ تو کب کی مر چکی ہے۔ طیفے کے اس نئے انکشاف نے اس کی دنیا اجاڑ کے رکھ دی۔ وہ جو جستجو، جو ارمان لے کے نکلی تھی، سب خاک میں مل گیا۔ میری ماں مر گئی۔ مر نہیں گئی، لوگ کہہ رہے تھے۔ ایک عورت نے اسے زہر دے کے مارا تھا۔ اس کی آنکھیں تو نشے سے بند ہو رہی تھی، پھر بھی رکھی کے خلاف زہر کم نہیں ہوا تھا۔ زہر دے کر مارا؟ کس نے مارا میری ماں کو؟ تو جانتا ہے اسے؟ وہ طیفے کا گریبان پکڑ کے چلائی۔ اوہ، مجھے تو چھوڑ، جا اپنی نقلی ماں سے پوچھ جس نے دائی کے ساتھ مل کر تیری اصلی ماں کو زہر دیا تھا۔ وہ ایک اور انکشاف کر کے دوبارہ سگریٹ کے سوٹے لگانے لگا تھا۔ مرادہ کے ذہن میں آندھیاں سی چل پڑیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے اس نے طیفے کو تو چپ کروا دیا تھا، لیکن پیچھے سے آتی اس کی آواز میں کوئی تو سچائی تھی جو وہ سینہ بجا کے کہہ رہا تھا، جا پتہ کر لے، سارا گاؤں اس بات کو جانتا ہے۔ طیفے نے جو نفرت مرادہ کے دل میں اتار دی تھی وہ آہستہ آہستہ رنگ لے آئی تھی۔ رکھی اور مرادہ کے درمیان نفرت کی ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود رکھی اس کے پار اپنی مرادہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ مرادہ کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی تھی، لیکن اس کا ذہن اس نقطے پہ ٹھہر گیا تھا۔ بہت سارے دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ رکھی کو کسی نے مشورہ دیا تو مرادہ کی شادی کر دے، شاید اس کا رویہ کچھ بدل جائے۔ رکھی نے اس کے رشتے کی بات تو کئی لوگوں سے کر رکھی تھی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس روز وہ احاطے میں چارپائی پہ بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ سامنے کما بھینسوں کو نہلا رہا تھا۔ اچانک رکھی کو خیال آیا، کیوں نہ وہ مرادہ کا بیاہ اس سے کر دے؟ اس طرح مرادہ ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ دیکھا بھلا لڑکا ہے، کئی سالوں سے اس کے پاس تھا، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ کمے اور مرادہ کے رشتے کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے کمے سے بات کی تو اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کا تو وہ حال تھا، اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ وہ تو کب سے دل ہی دل میں مرادہ کو پسند کرتا تھا۔ جب مرادہ کو پتا چلا تو اس نے رکھی کی وہ خبر لی کہ رکھی کچھ بول ہی نہ سکی، بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ تو ہوتی کون ہے میری قسمت کا فیصلہ کرنے والی؟ پال پوس کر کیا سمجھتی ہے؟ جس کسی کے لڑ باندھ دے گی چپ چاپ سر جھکا کے چلی جاؤں گی؟ یہ خیال دل سے نکال دے رکھی بی بی کہ میں کہیں جاؤں گی۔ ساری زندگی تیرے سینے پہ مونگ ڈلوں گی، میں یہیں تیرے سامنے رہ کے تڑپاؤں گی تجھے۔ یہ کیسا انقلاب آ گیا تھا؟ اس کی بیٹی، اس کی مرادہ سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رکھی خاموش کھڑی، حیران پریشان،
اس زخمی ہرنی کو دیکھتی رہی جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ رکھی بے خبری میں لٹ گئی تھی۔ وہ تو اس بات سے بھی بے خبر تھی اسے لوٹنے والا کون ظالم ہے۔ اس کی مراداں اس سے اتنی دور ہو گئی تھی کہ چاہ کر بھی وہ اسے قریب نہیں لا سکتی تھی۔ سارا دن ایک گھر میں رہنے کے باوجود وہ رکھی کو بلاتی نہ تھی، چپ چاپ اس کے پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے اس سے کوئی رشتہ نہ ہو۔ رکھی اسے بلاتی تو جواب نہ دیتی۔ مراداں کی بے تنائی نے رکھی کو جیتے جی مار دیا۔ وہ کسی کو اپنا دکھ نہیں کہہ سکتی تھی، کہتی بھی تو کس سے؟ دنیا میں اس کا تھا کون؟ مراداں کو اپنا بنایا تھا، وہ بھی پرائی ہو گئی۔ اب وہ سارا دن بھینسوں والے احاطے میں کام کرتی رہتی، گھر کے اندر جاتی تو مراداں کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا۔ اور پھر اس روز اس کی نظر سائیکل پہ جاتے طیفے اور مراداں پر پڑی۔ مراداں طیفے کی باہوں میں سائیکل پر سوار نہر کی طرف جا رہی تھی۔ رکھی کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، بلکہ سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لوگوں نے دیکھا رکھی کو مستقل چپ لگ گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ کسی سے کچھ کہتی، بس سارا دن بھینسوں والے احاطے میں بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ پھر لوگوں نے دیکھا طیفہ مستقل گھر لوٹ آیا، اس نے زمینوں کا سارا نظام سنبھال لیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے کمے کو کام سے فارغ کر دیا، اور پھر وہ بھی ہو گیا جس پر دیکھنے والی ہر آنکھ نے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا کہ چلو اچھا ہی ہوا، رکھی یہ سب دیکھنے سے پہلے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ کوئی اور عورت اتنا بڑا دکھ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ وہ دکھ تھا طیفے اور مراداں کی شادی۔ مراداں نے رکھی کو اذیت دینے کے لیے طیفے سے شادی کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مٹی کی اس عورت کو دکھ دیکھ کر اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اب تو مراداں کو اس دکھ میں ساری زندگی جلنا تھا۔ رکھی سارا دن احاطے میں بیٹھی خود سے باتیں کرتی رہتی یا پھر گاؤں کی گلیوں میں نکل جاتی، گلیوں میں کھیلتے بچوں کے ساتھ یوں گھل مل جاتی جیسے آج بھی وہ ان بچوں میں کہیں اپنی مراداں کو ڈھونڈ رہی ہو، اور بچوں سے چلتے پھرتے یہی پوچھتی رہتی، اللہ رکھی کا پتہ ہے؟ اللہ رکھی کون ہے؟ ہائے کسی نے مراداں کو دیکھا ہے؟ پتہ نہیں میری مراداں کہاں کھو گئی۔ اللہ نے ایک مراداں دی تھی، وہ بھی واپس لے لی۔ ہائے میں کس سے جا کے پوچھوں؟ ہائے اللہ رکھی تیرے ساتھ کیا بنی؟ لوگ آتے جاتے اسے تعصب سے دیکھ کے ہاتھ ملتے ہیں اور دل میں یہی کہے جاتے ہیں، ہائے نہیں اللہ رکھی، اچھا ہی ہو گیا جو اللہ نے تیری سدھ بدھ واپس لے لی۔ جو تجھ پہ گزری اللہ نہ کرے کسی اور اللہ رکھی یا اللہ کے کسی بھی بندے پہ وہ گزرے، ہائے نہیں اللہ رکھی۔